تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق مالک رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا نظام چلا ہے. سب سے کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت کا درس دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. 1,24,000 کم و بیش، صحیح تعداد معلوم نہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. سارے انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ جتنی جماعت گزری ہے یہ سب ایک ہی جماعت، ایک ہی متحد تھی. ان کا منشور، ان کا دستور، ان کا زندگی کی مشعل راہ ایک ہی تھا. انا ربکم، کہ میں ہوں تمہارا رب، میں اللہ تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو. یہ
1,24,000 انبیاء علیہ السلام اسی لیے آئے کم و بیش، اور آخر میں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کو لے کر تشریف لائے۔ میرے محترم دوستوں، عزیز بھائیوں، جیسا کہ آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور ہمارے ہاں ایک دستور بن چکا ہے کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آج میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنوں کا منانا، کوئی خاص دن، کوئی خاص بیان کرنا یا خاص موقع پر کوئی خاص کام کرنا یا کسی کی خوبیاں بیان کرنا، کسی کے کمالات بیان کرنا، کسی کے فوائد، فضائل، مناقب بیان کرنا کسی خاص دن فی نفسی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں بتایا ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ اس لیے اسلام میں نہ برسی منائی جاتی ہے، نہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں منایا جاتا، یعنی یہ منانا ہی فی نفسی ہی۔ اس سے قطع نظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی یا برتھ ڈے منایا جائے یا نہ منایا جائے، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی دن منایا جائے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ایک بات عام سی ہے، سیدھی بات ہے کہ کوئی آدمی کوئی خاص دن منائے تو اس کا مطلب تو یہ کہ بس وہ دن منا کے فارغ ہو گیا۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام اصل میں پوری زندگی گزارنے کا ایک دستور لایا کرتے تھے، اور آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے۔ یعنی آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا اٹھنا کیسے، آپ کا بیٹھنا کیسے، آپ کا چلنا کیسے، آپ کا پھرنا کیسے، آپ کا سونا کیسے، آپ کا جاگنا کیسے۔ تو ایک دن منا کر کیا اس سے انسان ان کے حقوق سے بری و ذمہ ہو جائے؟ کیا ہم اگر کوئی دن مناتے ہیں تو کیا ان کا حق ادا ہو جائے؟ یہ تو غیروں کے طریقے ہیں کہ قوموں کے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص دن منایا جاتا ہے، اور بس دن منا کے بس بھول جاتے ہیں کہ جی فلانے کی برسی تھی، اس دن اس کا تذکرہ کیا اور ختم، پھر مزید آئندہ اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فلانے کی برتھ ڈے تھا، پیدائش کا دن تھا، اس کا تذکرہ کیا اور ختم کر دیا۔ لیکن کیا ہم اپنے بڑوں کے، جو ہمارے بڑے ہیں اسلام میں، بڑوں کی تعداد اتنی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اکابر کے دن منانا شروع کریں نا تو شاید ہمیں 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ ایسا نہ ملے جس میں ہم کسی نہ کسی کی کوئی دن نہ منا رہے ہو۔ گھنٹوں کے اعتبار سے دن منائے جائیں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، کسی کی تاریخ میں 1 ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں۔ ہمارے تو انبیاء علیہ السلام کو لے لیں تو 1,24,000 سے زائد انبیاء ہیں۔ 1,24,000 انبیاء سے اس کائنات میں کوئی بڑا آدمی ہے؟ ان سے بڑا کوئی باکمال، ان سے کوئی زیادہ
محسن انسانیت، ان سے زیادہ کوئی ہمدرد، ان سے زیادہ کوئی بڑا واعظ، کوئی مبلغ، کوئی خدمت خلق کرنے والا اس کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے دن منا لیں، پھر ان کے ساتھ صحابہ کرام کے دن منا لیں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی کیا فضائل تھے، ان کی کیا مناقب تھے، ان کی کیا سیرت تھی، ان کے کیا کمالات تھے، کردار تھے۔ صرف حجۃ الوداع میں، یعنی حج میں صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے ان کی مقدار 1,44,000 بتائی جاتی ہے، یعنی جو حج میں شریک تھے۔ لازم بات ہے حج میں تو سارے نہیں جاتے، لاکھوں کی تعداد میں وہ بھی ہوں گے جو گھروں میں تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، وہ گھروں میں ہوں گی بہت سارے۔ کس کس کا دن منایا جائے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا احسان اس امت پر اس قدر ہے کہ واللہ العظیم بغیر کسی مبالغے کے ہم پوری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے جائیں، آپ کی فرما برداری کرتے جائیں، دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے جائیں، آپ کی غلامی، آپ کے نقش قدم پر زندگی گزاریں، واللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے محسن ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے روتے تھے، جو تڑپتے تھے، جو بے چین ہوتے تھے، اس امت کے لیے تڑپ تڑپ کر بعض وقت اتنا تڑپتے کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پیار اور محبت سے سرزنش فرماتے، عتاب فرماتے کہ آپ اتنا تڑپ رہے ہیں کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، آپ کر لیں نا، جس کو دینا چاہتے ہیں آپ ہدایت دے دیں۔ ان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض وسلما فی السماء فتاتیہم بآیہ ولو شاء اللہ لجمعهم علی الہدی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ آپ جو مختلف مطالبے آپ کے دل میں آتا رہتا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے لوگ مسلمان ہو جائیں اور اتنا بے چین ہیں، تو آپ کوئی آسمان میں جا سکتے تو اوپر جائیں اور وہاں سے کچھ معجزے نئے اتار لائیں، یا زمین کو کھود کر نیچے گھس کر کوئی معجزہ لانا چاہتے ہیں تو وہاں سے لا کے دکھا دیں نا اگر آپ کو طاقت ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں تو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری کائنات کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ کہیں کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم میں ڈال دیں، ہم نے تو الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرے، جو خود اس طرف آنا چاہیں ان کے لیے نصیحت بنے گا، سب کے لیے نصیحت نہیں بنے گا۔ جو ضدی ہے، جو عنادی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، ان کے لیے ہدایت کی، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں۔ بھائی یہ تو میں ایک دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم، آپ کی امت کے لیے فکر کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طرف دے دے تو کیا ہم کوئی ایک دن منا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ادا کر سکتے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، دن تو وہ منائیں جن کے چھوٹے چھوٹے قائد ہوں، لیڈر ہوں، بڑے ہوں، اور ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک رات، ایک ہفتہ ان کا تذکرہ کر کے ان کا حق ادا ہو جائے۔ مجھے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق ادا کرنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی احکام دیے ہیں کہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، بچپن کیسا گزارنا ہے، لڑکپن کیسا گزارنا ہے، جوانی کیسی گزارنی ہے، پھر عقیدہ کیسے رکھنا ہے، عبادات کیسی ہیں، معاملات کیسے ہیں، معاشرت کیسے، اخلاق کیسے، اور یہ ساری زندگی جو کچھ ہم مومن کرتا ہے وہ سب نبی کی سیرت ہے۔ مومن جو کچھ کرتا ہے وہ نبی کی سیرت ہے۔ مومن اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ مومن اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ مومن حدیث پڑھتا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ مومن سچ بولتا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ مومن اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ وہ 1,24,000 انبیاء کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے وہ نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ نبی کی سیرت ہے۔ اللہ کی وحدانیت ہے تو بھی نبی کی سیرت ہے، 1,24,000 انبیاء کے فضائل ہیں تو بھی نبی کی سیرت ہے، جنت کا تذکرہ ہے تو بھی نبی کی سیرت ہے، جہنم کا تذکرہ ہے تو بھی نبی کی سیرت ہے، پل صراط کا تذکرہ ہے، حشر کا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا تذکرہ ہے، یہ سب نبی کی سیرت ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں حضور سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا بھائی؟ یہ سب کچھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن منانا نہیں ہے، ہمیں ساری زندگی حضور پر قربان کرنی ہے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا، اپنی لذات کو قربان کرنا، اپنے جان اور مال کو قربان کرنا، سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا، یہ نبی کی سیرت ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنا نبی کی سیرت کو اپنایا، بلکہ جتنا نبی کی سیرت پر عمل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں عمل کر سکتا ہے۔ جتنی محبت صحابہ کو حضور سے تھی، اس سے زیادہ محبت اس کائنات میں کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ جو مشہور حدیث ہے آپ نے 12 سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے پچھلی امتوں میں تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ کیا ہے، اس کے تعارف تو کروا دیجیے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ وہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب پہچان دی۔ واللہ العظیم یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے نا کہ قرآن والے جنت میں جائیں گے تو ہر شخص دعوے کر رہا ہے میں قرآن پر چلتا ہوں۔ اگر حضور یہ فرماتے ہیں حدیث پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے تو ہر شخص یہ کہتا ہے ہم حدیث پر چلنے والے، حدیث پہ تو ہم مانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی نمازی ہیں بھائی، حاجی جنت میں جائیں گے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی حاجی ہیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ اس کائنات میں بس حضور ہی کی شان تھی، وہی فرما سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طرز زندگی، جو طرز زندگی میری ہے، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کے لیے قرآن اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی، احادیث کا ذخیرہ کھنگالنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، ایک آسان لفظ بتایا
کہ حضور کی طرز زندگی کیا تھی، حضور کا اٹھنا کیسا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کی غمی کیسی تھی، حضور کی خوشی کیسی تھی، حضور کا چلنا کیسا تھا، حضور کے عقائد کیسے تھے، دن اور رات کیسے تھے، صبح و شام کیسی تھی، اور صحابہ کی طرز زندگی کیا تھی، ابو بکر صدیق کی طرز زندگی کیا تھی، حضرت عمر فاروق کی طرز زندگی کیا تھی، عثمان غنی کیسے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کیسے تھے، عشرہ مبشرہ کیسے تھے، 1,44,000 صحابہ کی طرز زندگی کیا تھی، بس یہ دیکھ لو۔ ما انا علیہ واصحابی، میرا عزیز بھائیو، آج کے اس خرافات، آج کے جدید فتنوں کے دور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ضد اور عناد سے ہٹ کر آج بھی اگر ایک مسلمان حق کی تلاش میں اگر اس صحیح فرقے کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس حدیث پر عمل کر لے، جو طرز زندگی صحابہ کا ہے، جو طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اس پر عمل کر لیں۔ اور صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دن منائے جاتے تھے میرے عزیز بھائیوں؟ بدر کی لڑائی ہوئی تو ساری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضور احد میں گئے تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضور نے ہجرت کی تو قرآن بھرا پڑا ہے، حضور اگر خندق میں گئے، احزاب میں گئے تو قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، حضور حنین میں گئے تو قرآن بھرا ہوا ہے، اگر حضور فتح مکہ گئے تو قرآن میں ہے، ایک دفعہ زندگی میں واقعہ ہوا، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، خلفائے راشدین کی 30 سالہ زندگی، پھر اس کے بعد بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ان سارے زمانوں میں آپ تلاش کر لیں کیا کہاں کوئی دن منایا جاتا تھا؟ کوئی دن منایا جاتا تھا؟ جس طرز زندگی پر حضور نے زندگی گزاری ہے، صحابہ نے گزاری، میرے عزیز بھائیوں، وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اسی میں ہماری 100% کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ساری دنیا حضور کے قدموں پر نچھاور ہو جائے، خدا کی قسم حضور کا حق تب بھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن حق ادا کرنے کے لیے حضور سے محبت کا وہی طرز اپنانا چاہیے جو طرز میرے صحابہ نے اپنایا ہے، جو طرز ابو بکر صدیق نے اپنایا ہے، جو عمر فاروق نے اپنایا ہے، جو عثمان غنی نے اپنایا ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستو، یہ جو دن منائے جاتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، حضور سے محبت جو میں نے عرض کی وہ ہے، وہ ضروری ہے، وہ اس کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آخری پیغمبر کیا، آج تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے زمانوں میں بھی ایمان کے 2 حصے تھے، پہلا اللہ کی وحدانیت کا تھا، دوسرا حصہ نبی کی رسالت کا تھا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ نبی جو پیغمبر ہوتا ہے، جو پیغام لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان میں اس کو شامل فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کا ایمان ہوگا، وہاں اس زمانے کے نبی کی نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک بڑا عظیم پہلو ہے جو میں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو نبی کی سیرت نہیں سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی سیرت صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کہاں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسی تھی، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھیں،
آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کے کندھے کیسے تھے، یہ سیرت۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بھی سیرت ہے، لیکن اعلیٰ سیرت وہ ہے جو نبی کی سیرت سے تعلق ہے، جو نبی کے اخلاق، نبی کے عبادات، نبی کے معاملات، نبی کی معاشرت، نبی کے عقائد، یہ اصل، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جسمانی سیرت ہے اور ایک روحانی سیرت ہے۔ جسمانی سیرت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، مقصود روحانی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی سیرت کمال ہے، فضیلت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے اتباع کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا چہرہ مبارک جیسا تھا ساری کائنات اس جیسا چہرہ نہیں بنا سکتی۔ جتنا حسن حضور کو اللہ نے دیا تھا ساری کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کیسی تھی، ساری کائنات میں کسی کی ہتھیلی ایسے ہو نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا، آپ کا حسن و جمال، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ ساری کائنات سے خوبصورت تھے اور بلا شک خوبصورت تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ سارے انبیاء کو جو اللہ نے کمال دیے تھے وہ سارے کمالات ایک حضور میں جمع فرما دیے تھے، آپ کی شان تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو دوسرا پہلو ہے روحانی اعتبار سے، جس مقصد کے لیے پورا قرآن آیا، جس پر چل کر ہمیں جنت ملنی ہے، جس کی وجہ سے ہم سے اللہ راضی ہوں گے، جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوں گی، وہ روحانی سیرت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صورت، جسمانی سیرت بہت کم بیان ہے، کہیں ضمن میں آ گئی تو آ گئی، جسمانی سیرت کا تذکرہ نہیں ہے، بہت کم۔ اور پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سیرت ہے، الحمد سے لے کر والناس تک نبی کی روحانی سیرت ہے۔ بخاری اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، ابو داود اٹھائیں، ان ساری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی سیرت کے لیے چند اوراق، چند حدیثیں ہیں میں صحابہ نے حضور کی سیرت بیان فرمائی کہ حضور کا حسن ایسا تھا، حضور کے ہاتھ ایسے تھے، حضور کے سینہ مبارک ایسا تھا، سینے پہ بالوں کی لڑی ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا قد ایسا تھا۔ چند حدیثیں ہیں۔ ترمذی شریف میں شمائل ترمذی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، لیکن کئی جلدوں پر مشتمل اتنی موٹی موٹی کتابیں وہ ساری حضور کی روحانی سیرت سے بھری پڑی ہیں۔ کس سے؟ حضور کی روحانی سیرت سے، کہ آپ کا عقیدہ کیسا تھا، آپ کی عبادات کیسی تھی، آپ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، آپ حج کیسے کرتے تھے، آپ خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، آپ کاروبار کیسے کرتے تھے، آپ کرائے پر اگر کوئی چیز دیتے تو کیسے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری کے لیے کیا احکام دیے، ہمیں دوسرے معاملات کے لیے، معاشرت کے لیے، نکاح کے لیے، طلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس سے ساری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یعنی ساری سیاہ ستہ، سارا قرآن کریم، لاکھوں احادیث کا ذخیرہ، وہ سب اسی نبی کی روحانی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے کہ روحانی سیرت پر چل کر 100% دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ ہمیں اپنانا ہے۔ اسی کے لیے نبی اس دنیا میں آتا ہے، اسی کے لیے نبی دنیا میں آتا ہے، نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ اور ہم روحانی سیرت کو اتنا شوق سے نہیں سنتے، وجہ کیا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ روحانی سیرت کے بدلے میں تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جنت کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، اور ہم جنت کے راستے پر چلنے کے لیے ذہناً تیار نہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یا عملاً تیار نہیں۔ زبانی تو جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عملاً تیار۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت فرمانبرداری والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔